السلام علیکم جی، میں راجہ شکیل نور ون نیوز سے۔ آج میں پولیس فاؤنڈیشن کی سائیڈ آفس میں یہاں پہ موجود ہوں، جو مین روڈ پہ ہے یہاں پہ واقع ہے، اور میں ان سے سوالات کرنے آیا ہوں۔ اور بڑے دنوں سے مجھے آن لائن بھی اور یہاں کے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں روڈوں کے بارے میں اور ٹھیوں کے بارے میں کافی لوگ جو ہے نا مجھے شکایات کر رہے تھے پارکنگ کے بارے میں۔ پچھلے دنوں میں ادھر فائرنگ بھی ہوئی ہے، یہاں پہ ٹھیا جو لگا ہوا ہے وہ ایک پلاٹ پہ لگا ہوا ہے، اور اس کا بھی لین دین کا واقعہ ہوا تھا۔ اور میرے ساتھ یہ انتظامیہ کے لوگ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت جناب، ٹھیک ٹھاک۔ یہ مجھے بتائیں، یہ جو خالی پلاٹ ہیں اس روڈ مین پہ وہ کس نے الاٹ کیا ہوا ہے؟ یہ ٹی تو ہم نے کسی بھی نے میراٹ نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ ہاں، وہ یہ ہم ابھی روزانہ جاتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ ابھی عید کے بعد ہم ان کو دوبارہ ہٹائیں گے۔ عید کے بعد ہٹائیں گے؟ ہاں، روزانہ جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں ادھر فائرنگ بھی ہوئی ہے اس ٹھیے والے کو۔ میں نے جب سوال کیا تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے ٹھیا دیا ہوا ہے۔ فائرنگ والے دن تو میں نہیں تھا، کیونکہ میں ابھی 3 تاریخ کو میں نے یہ جگہ جوائن کی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی پولیس فاؤنڈیشن کے قریب پلاٹ ہیں، سیب مارٹ کے پاس ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، ہم نے یہ جو ہے نا اس جگہ کا اتنا ٹھیکہ ہمارے ساتھ طے ہوا ہوا ہے۔ وہ تو جس کو انہوں نے دیا ہے اس کا نام ان کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پراپر ثبوت ہونے چاہیے کہ اگر ہمارے والے کسی کو دیا ہے تو پراپر اس کو ہم آگے بتا دیں گے اپنے۔ لازمی بات ہے سر، ایسے تو نہیں کوئی بیٹھ جاتا۔ اس نے 1.5 لاکھ روپے کے تربوز لگائے اور 1 لاکھ آپ کو دیا، 2.5 لاکھ، اور وہ بول رہا ہے سیل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے ٹھیکہ مانگا؟ اچھا، میں یہ ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پر 3 تاریخ کو، 4 تاریخ سے میں نے تقریباً ڈیوٹی جوائن کی ہے یہاں پر۔ میں ویسے سینئر نہیں ہوں، لیکن ابھی چونکہ ہمارا ایڈمنسٹریٹر صاحب چھٹی پر ہے، کل گیا ہے، تو اس کی جگہ پر جب تک وہ آتے نہیں اس کی جگہ پر میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اگر کسی اور نے دیا ہے تو اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی سر کر رہے ہیں تو آپ اس ڈیوٹی کو دیکھیں نا کہ باہر یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ یہاں لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جس نے ٹھیا لگایا وہ کہتا ہے جی میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو پیسے جس کو دیے اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا نا، کوئی بندہ ہمیں بتا دے۔ بے شک اگر میں نے دیے ہیں، میں نے لیے ہیں پیسے، تو میرے خلاف میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ادارہ میرے خلاف ہی کارروائی کرے۔ نہیں، آپ پہ نہیں ہے، آپ کی یہ پولیس فاؤنڈیشن کے جو ہے نا بندے ملوث ہے اس میں۔ سر جی کو بتائیں آپ۔ سر یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، یہ بہتر بتا رہے ہیں۔ آپ کی اس آفس میں کیا ڈیزگنیشن ہے آپ کا؟ میرے ساتھ بات کرو، جو بھی کرنی ہے۔ میں نہیں، اگر آپ سر نئے ہیں تو یہ تو پرانے ہیں نا۔ پرانے ہیں لیکن اس کی اتھارٹی نہیں ہے نا۔ ہم اتھرائز نہیں ہیں کسی کو کچھ۔ اوورال بتا دے سکتے اپنی پروگریس کیا ہے؟ سر نو، آپ یہ بات ہمارے سینئر بات کر رہے ہیں، ان سے آپ بات۔ تو کوئی بھی ان کے پاس اگر پروف ہے کہ کسی بندے نے ان سے پیسے لیے ہیں تو میں اپنے، اگر میں نے لیے ہیں نا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ادارے کو۔ چلے آپ ابھی میرے ساتھ جا سکتے ہو، ٹھیے کو اٹھائیں، گاڑی میں ڈلوائیں انہیں کہ جہاں سے جائیں۔ میری بات تو سنیں نا پہلے، میری بات تو سنیں نا۔ یہ ہم روزانہ جاتے ہیں، ان کو دائیں بائیں کر لیتے، لیکن یہ پھر آ جاتے ہیں۔ سر دائیں بائیں کرنے کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو پولیس والوں سے رابطہ کریں نا آپ کو۔ ہاں بالکل کریں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں چلتا ہوں۔ تو آپ نے بتایا ہے کہ ادھر کسی نے پیسے لیے ہیں، میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر میں نے کوئی پیسے لیے ہیں، میں تو ابھی خیر آیا ہوں، میرے جو آج مطلب کہ 3 تاریخ۔ سر آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ کے پولیس فاؤنڈیشن میں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نئے آئے ہیں اور آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہٹاتے ہیں، دائیں بائیں کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، دائیں بائیں کر کے دکھائیں، ان کو اٹھائیں۔ وہ کر لیں گے ابھی ہمارے کیونکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب چھٹی پر ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کر لیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے پیسے لیے ہیں تو میں خود ادارے کو سفارش کروں گا، جو بھی ہے چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں، اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی ہو۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں، پولیس فاؤنڈیشن جو ہے یہ سائیڈ آفس ہے، اور پولیس فاؤنڈیشن کی جو لوگ ہیں یہاں پہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں مینٹیننس کا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور یہ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ابھی نئے آئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کہہ دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم ان کو ہٹاتے ہیں، یہ پھر آ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ نہیں مانتا کہ ان کو ہٹائیں اور وہ یہ پھر آ جائیں، ان کی جرات ہی نہیں ایسے، کیونکہ آپ کے محکمے میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو پیسے لیتے ہیں، جو ان کو ٹھیے کی پوری پاور دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے اتھرائز کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو بیریا ٹاؤن کو لوگ جاتے ہیں، جو پولیس فاؤنڈیشن کے رہائشی ہیں، ان کو کار پارکنگ کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ گند باہر ڈالا ہوا ہے، کرونا کا آگے میٹر چل رہا ہے، کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے۔
تو ابھی کچھ دن لیے ہوئے ہیں جی. گن والا ہے نا مسئلہ. بھائی صاحب ادھر آئے. ہلو صدام میں جاؤ. یہ بندے کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے گن کا. سمجھ آ گئی بات کی. یہ اٹھواتا ہے گن. بھائی جان یہ جو پولیس فنڈیشن میں ارد گرد میں کچرا پھیلا ہوا ہے, جی جی سوسائٹی والے بھی کمپلین کرتے ہیں, یہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کچرا تو ہم جو ہے نا اٹھاتے ہیں, ڈیلی کے ڈیلی اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, 2 گاڑیاں ہیں جو ہر ایک بلاک میں اور جو ہے نا پورے اس سیکشن میں سے جو ہے نا کوڑا اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی یہ لوگ ہیں جو آگے پیچھے پھینک دیتے ہیں, اس چیز کا تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے. باقی ان کے پاس ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا پوری گلی میں جو ہے نا ارے بھائی گورنمنٹ نے یہ بھی سختی کی ہوئی ہے, آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا اور دفتر میں ایسے ہی آپ گھوم رہے ہیں. نہیں ماسک تو ہے بالکل. ابھی وہ نماز پڑھا ہے اس کے لیے ابھی اتار دیا, نہیں تو ماسک یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹھیے لگے ہوئے ہیں ان کو کیا ہدایات آپ نے؟ نہیں ہمارا دیکھیں ٹیو کے ساتھ کوئی ہمارا لنک نہیں ہے. ہمارا کام ہے کچرے کے ساتھ. انڈر پولیس فنڈیشن گئی ہے نا, وہ تو انہی کے, لیکن وہاں کچرا تو ہوتا ہے نا میرے بھائی. کون سا کچرا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹھیے آپ نے باہر لگائے ہوئے ہیں, پلاٹوں میں دیے ہوئے ہیں, اس پہ کچرا جو پھینکا ہوا ہے وہ نہیں اٹھاتے آپ؟ نہیں ہم سب اٹھاتے ہیں. جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے ہمارا کام ہے کچرے کے ساتھ. پلاٹ میں پڑا ہوا ہے یا گھروں کے پاس جتنا بھی پڑا ہوا ہے, یہ پیٹیاں کھولتے ہیں نا جب سامان, تو اس کے اندر ان کو کچرا چاہیے نا, دیکھیں یہ ان کو چاہیے کہ ایک جگہ میں, ایک ڈبے میں, ایک چیز میں یہ پھینکیں. یہ ہے ان لیگل, تو کس طرح ان کو چاہیے؟ آپ ان کو بیٹھنے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس کا تو بیٹھنے کا ہمارے پاس اس چیز کا نہیں ہے. آپ اگر انچارج ہیں تو آپ ان کو بولے بھائی. ہم کچرے کے ہم بتاتے ہیں ان کو کہ کچرا ایسے نہ پھینکا کریں, کسی ڈبے میں ڈال لیا کریں, کسی بورے میں ڈال لیا کریں. گاڑی آپ کے پاس ڈیلی کے ڈیلی آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے نا بندہ کہے کہ 2 دنوں بعد یا 3 دنوں بعد اگر آپ کے پاس گاڑی آ رہی ہے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام صدام علی ہے. صدام علی. گاڑی روز کے روز. میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کرونا کی تیسری لہر ہے اور گورنمنٹ بہت سختی کر رہی ہے, سپرے کا استعمال کر رہی ہے, سب چیزیں. جو باہر کچرا پڑا ہوتا ہے, یہ جو ٹھیے والے اپنا سامان بیچتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں لگتا, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے کچرا پھینک دیتے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں. لیکن میں نے جو تصویریں لی ہوئی ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے اگر تصویریں لی ہیں لوگوں کے, دیکھیں ہم ہر ٹائم ان کے پاس گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے ہیں کہ ہم اگر صرف انہی کا کچرا اٹھائیں. ہمارے پاس باقی سوسائٹی بھی ہے, پورے معاملات ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس گاڑی کھڑی کر کے چلیں. ان کا دیکھیں ابھی پیٹی کھول لیے, تھوڑی دیر بعد انہوں نے اور پیٹی کھول لیے, گن ان کا بنتا ہے. ان کو چاہیے کہ ایک ڈبہ رکھیں, کوئی چیز آپ اپنے پاس رکھیں. اگر اتنے کماتے ہیں ان کو یہ چیز چاہیے کہ یہ ساتھ کوئی چیز رکھ لیں, اس میں ڈالیں. اگر وہ کچرا نہ اٹھایا جائے ہم اس کے ذمہ دار. اور اگر یہ لوگ ان لیگل بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کیا آرڈر ہے؟ ان لیگل کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ ہمارے انڈر نہیں ہے. ہمارے انڈر صرف کچرا ہے. ہم کچرا بھیا فٹ پاتھ پہ ٹھیا لگا ہوتا ہے, پولیس فنڈیشن کے حدود میں ہے اور وہ اندر پلاٹوں میں رکھا ہوا ہے, ان کے بارے میں کیا ہے یار؟ ان کو کہو یار جاؤ, یہاں کیوں بیٹھے؟ یہ ٹاٹی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کا کون سا آفیسر ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے؟ یہ ہمارے صاحب ہے یہاں پہ ہوتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ خالق داد صاحب ہیں. اچھا, وہ ابھی نہیں ہے؟ وہ ابھی نہیں ہے. ادھر کتنا سٹاف ابھی اویلیبل؟ ابھی کتنے لوگ ادھر موجود ہیں؟ یہ سپروائزر صاحب کو پتہ ہوگا کتنے ہوں گے. ہمارے تو صرف کچرے کے ساتھ نہیں کہ ہم کچرا اٹھاتے ہیں. چلے جی, یہ انفارمیشن تو مجھے مل گئی ہے کہ یہاں پہ جو ٹھیے لگے ہوئے ہیں وہ ان لیگل ہے, انتظامیہ نوٹس نہیں لے رہی, اور جو ٹھیے والے ہیں وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں, اور ریلی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو جتنے پلاٹ ہیں مین پہ فٹ پاتھ ہیں. مچھلی والے جب سردیوں میں نے ایک رپورٹ لگائی تھی, وہ کہتے تھے ہم 10,000 کرایہ دیتے. اب جو ہے رمضان چل رہا ہے, رمضان میں جو ٹھیے والے ہیں انہوں نے ڈبل ریٹ لگائے ہوئے ہیں. ایک تو ان کو پلاٹ میں بٹھایا گیا, وہ ہے ان لیگل, اور ڈبل ریٹ بھی فروٹ کے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ماحول چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میں ڈی سی صاحب حمزہ شفقات صاحب, تھانہ لوئے بر SHO, ان کو بھی میں یہ رپورٹ دکھاؤں گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ ہی نوٹس لیں. ایسے اگر یہاں پہ بغیر کسی سٹیٹس کے ایگریمنٹ کے بندے بیٹھے ہیں تو ایک تو عوام کے لیے بھی خطرہ ہے, ٹریفک کو بھی خرابی کر رہے, پارکنگ بھی نہیں لگا رہے ہیں. راجہ شکیل کو اجازت دیجیے, پھر ایک